اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تسعدون جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے ولا تلوون تم مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے علی احد کسی کی طرف والرسول اس حال میں کہ رسول یدعوکم تمہیں پکار رہے تھے فی اخراکم تمہارے پیچھے سے فاثابکم غما بغم پس پہنچا تم کو غم کے اوپر غم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم تاکہ تمہیں غم نہ ہو اس پر جو تم سے فوت ہو جائے ولا ما اصابکم اور نہ اس پہ غم ہو جو تمہیں پہنچے واللہ خبیر اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے بما اس پر تعملون جو تم عمل کرتے ہو ثم انزل علیکم پھر اتارا تمہارے اوپر من بعد الغم غم کے بعد امنتن اونگ امنتن امن کے لیے نعاسن اونگ یغشا طائفتا منکم ڈھانپ رہی تھی تم میں سے ایک گروہ کو وطائفتن اور ایک گروہ قد اہمتہم تحقیق فکر میں پڑا ہوا تھا انفسہم اپنی آپ اپنے بارے میں یظنون باللہ تو گمان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غیر الحق کی جو نا حق ہے ظن الجاہلیہ یعنی جہالت والے گمان یقولون وہ کہتے تھے حل لنا من الامر من شیء کیا ہمارے لیے معاملے سے کچھ کوئی اختیار ہے قل کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ بے شک سارے کے سارے معاملے کا اختیار اللہ کے لیے ہے یخفون فی انفسہم وہ چھپا رہے تھے اپنے آپ میں ما لا یبدون لک اس کو جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے یقولون وہ کہتے تھے لو کان لنا من الامر شیء اگر ہمارے لیے معاملے کا اختیار ہوتا نا شیء کچھ ما قتلنا ہا ہونا یہاں ہم قتل نہ ہوتے قل کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے لبرز الذین البتہ نکلتے وہ لوگ کتب علیہم القتل جن کے اوپر مارا جانا لکھا جا چکا تھا الی مضاجعہم اپنے قتل کی جگہ کی طرف ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم اور تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے ولیمحص اور صاف کر دے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے واللہ اللہ تعالیٰ علیم جاننے والے ہیں بذات الصدور سینوں کے رازوں کو صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إذ تسعدون ولا تلوون جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے بھاگے چلے جا رہے تھے ولا تلوون على أحد کسی کی طرف مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہے تھے والرسول يدعوكم اس حال میں کہ رسول تم کو پیچھے سے بلا رہے تھے فی اخراکم تمہارے پیچھے سے فاصابکم غما بغم تم کو وہاں پہ غم کے اوپر غم پہنچا تھا اس لیے تم نے نبی علیہ السلام کی آواز نہیں سن رہی وہ غم کیسے تھے کہ نبی علیہ السلام کے شہید ہونے کی وہ خبر سن چکے تھے سامنے اپنے ساتھیوں کو زخمی دیکھ رہے تھے 70 صحابہ اکرام شہید پڑے ہوئے تھے غم کے اوپر غم پتہ ہی نہیں چل رہا تھا بن کیا گیا ہے اچانک جو کام بنا ہے پیچھے سے 200 کا لشکر وہ آ گیا اب جب مشرک بھاگے تو وہی واپس پلٹے ہیں درمیانے مسلمان پھنس گئے تو اس اعتبار سے پتہ ہی نہیں چلا تھا بن کیا گیا ہے اب نبی علیہ السلام کے بارے میں جب پتہ چلا کہ بالکل زندہ صحیح سلامت ہے پھر واپس پلٹے اور جنگ دوبارہ پھر فتح میں تبدیل ہو گئی تو یہی بات ہے فاصابکم غما بغم تمہیں غم کے اوپر غم پہنچا اب غم کے اوپر غم جب پہنچ گیا آگے فرمایا کہ لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم تاکہ اس کے بعد تمہارا کچھ بھی فوت ہو جائے تو تمہیں اس کے اوپر غم نہ ہو پریشانی نہ ہو وجہ کیا ہے یہ کیوں رب العالمین نے یہ بات کہی ہے یعنی جس انسان کے اوپر کبھی غم نہ آیا ہوا ہو ایک دفعہ اچانک اس کے اوپر غم آ جائے تو وہ پریشان زیادہ ہو جاتا ہے اور جب غم کے اوپر غم اس کو آتے رہتے پھر اس کو پریشانی ہوتی نہیں اس کی پریشانی کم ہو جاتی ہے اس کو جب آتے ہی غم ہے تو پھر وہ کہہ جاتا ٹھیک ہے جو ہو گیا بس ہو گیا چلو ایسے ہی ہونا تھا ایسے ہی نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کو تھوڑا سا یہ غم دیا تاکہ بعد میں اگر کوئی غم آ جائے تو وہ غم محسوس
نہ ہو، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ تمہیں غم نہ ہو اس کے اوپر جو تم سے فوت ہو جائے، ولا ما اصابکم، اور اس کے اوپر تمہیں غم نہ ہو جو تمہیں کوئی تکلیف وغیرہ پہنچ جائے، اس سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں پہنچنے والی ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ ثم انزل علیکم، پھر جنگ احد کے اندر ہی نا جب صحابہ کرام کو تھوڑی سی شکست ہوئی تو اس شکست کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اونگ نازل کر دی۔ کیا نازل کر دی؟ حتیٰ کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ باقاعدہ صحیح حدیث میں موجود ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی، وہ تلوار بار بار مجھ سے چھوٹ جائے، اتنی نیند آئی ہوئی تھی، کیا ہوا وہ تلوار پکڑے ہوا ہوں، اچانک نیند میں پھر وہ چھوٹ جائے، یعنی اتنی نیند رب العالمین نے وہاں پہ نازل کر دی۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ انسان کو امن آ جائے، تاکہ صحابہ کو کیا ہو جائے، سکون مل جائے، امن مل جائے۔ جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی ہوتی ہے نا، اگر وہ سو جائے نا تھوڑی دیر کے لیے تو اس کی پریشانی کافی ساری ہلکی ہو جاتی ہے۔ یہی رب العالمین نے ان کے اوپر اونگ نازل کر دیا، حالانکہ لڑائی کے دوران کہاں اونگ آئے، صحابہ زخمی پڑے ہیں، کوئی شہید پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ کہاں پہ اونگ آئے، کہاں پہ نیند آئے؟ تو مطلب یہ ہے کہ رب العالمین کی طرف سے وہاں پر اونگ آئی تاکہ ان کے اندر سے وہ پریشانی ختم ہو جائے، امن ان کے اوپر آ جائے۔ ثم انزل علیکم، پھر نازل کیا تمہارے اوپر من بعد الغم، اس کے بعد امانتن، امن کے لیے، نعاسا، اونگ کو، یغشا طائفۃ منکم، وہ ڈھانپ رہی تھی تم میں سے ایک گروہ کو، یعنی ایک گروہ کو تو نیند آ رہی تھی، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، اپنی جان کی فکر میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی منافقین بھی جنگ احد میں موجود تھے، کچھ کو تو عبداللہ بن ابی منافق 300 کو واپس لے کے چل پڑا تھا، اور کچھ ابھی اندر موجود تھے، کچھ ابھی کیا تھے، اندر منافق موجود تھے۔ اور جب دیکھا کام خراب ہو گیا تو نبی علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، خالص سچے صحابہ، ان کے اوپر تو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، لیکن جن کے اوپر اونگ نہ آئی وہ کیا تھے، وہ کون تھے؟ وہ منافق تھے۔ تو منافقوں کے اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، مر گئے، یہاں تو مرے گئے، یہاں تو نہیں جان بچنے والی، اب کام خراب ہے، ان کو اپنی پریشانی پڑی ہوئی تھی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ کے بارے میں برے برے خیال کر رہے تھے، برے برے ان کے اندر گمان آ رہے تھے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا، وعدہ سچا نہیں کیا، جھوٹا وعدہ کیا، نعوذ باللہ، ایسی ایسی باتیں، وہ جاہلیت والی باتیں کر رہے تھے۔ اور ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون حل لنا من الامر من شیء، اگر ہمارے بھی کچھ اختیار ہوتا نا، ہم نے جب کہا تھا کہ باہر نہیں لڑتے ہیں، وہیں پہ اندر رہ کے لڑتے ہیں، ہماری بات تو مانی نہیں، اگر ہماری بات مانی ہوتی آج یہاں پہ نہ مانتے۔ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ قل، اے پیارے پیغمبر کہو ان کو، ان الامر کلہ للہ، سارے کے سارے معاملے کے اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ خود تمہیں وہاں سے لے کے آیا ہے، کسی کے اختیار نہیں چلا ہے، کون لے کے آیا ہے؟ اللہ تمہیں باہر لے کے آیا ہے۔ اور آگے فرمایا یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے اندر ایسی بات چھپا رہے تھے جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، یعنی منافقت والی بات، وہ منافق تھے اندر سے بے ایمان۔ اور یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاؤنا، مزید یہ کہہ رہے تھے اگر ہمارے لیے کسی کام کا اختیار ہوتا نا، جیسے جو پہلے مشورہ ہوا تھا یہ باہر جا کے لڑتے ہیں کہ یہیں پہ لڑتے ہیں، جو نوجوان صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا نہیں جی باہر جا کے لڑیں، اور جو یہ تھے منافقین وغیرہ، اور پھر نبی علیہ السلام کا مشورہ بھی انہیں کے ساتھ مل گیا تھا، نبی علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ یہیں پہ ہو، لیکن کیونکہ نوجوان صحابہ، کافی صحابہ نے کہا کہ ہم باہر جا کے لڑیں گے، آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو، اب بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اب جو منافق تھے یہ کہہ رہے تھے اگر ہمارے کو اختیار چلتا ہوتا نا تو ما قتلنا ہاہنا، ہمارے بندے یہاں پہ قتل نہ ہوتے، ہم یہاں پہ مارے نہ جاتے۔ اب جو یہ مارے گئے ہیں نا اسی وجہ سے مارے گئے، ہماری بات نہیں مانی گئی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اے پیارے پیغمبر کہو ان کو، اگر تو اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جن کے اوپر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا، جن کی موت کا وقت آج تھا، وہ اپنے گھروں سے ضرور اس جگہ کی طرف نکلتے، الی مضاجعہم، اپنے قتل گاہ کی طرف ضرور وہ جاتے، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جہاں انسان کی موت لکھی وہاں تک نہ پہنچ سکے، وہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے، اس کو وہاں تک پہنچنا ہوتا ہی ہوتا ہے، تو جس کے اوپر موت لکھی تھی وہاں پہ پہنچ گیا، اس لیے پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ اور وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہ تھوڑی بہت شکست کیوں دی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے مَا فِي صُدُورِكُمْ، جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ صاف پاک کر دے تمہارے دلوں کو۔ رب العالمین نے جنگ احد جو تھوڑی سی شکست دی نا، اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی
کہ مسلمانوں کو یعنی ایمان والوں کو اور منافقوں کو ظاہر کرنا تھا، یہ بتانا تھا کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ کون ہے منافق ہے۔ ایمان والوں کے اوپر اونگ آ گئی، سکون میں ہو گئے، اور جو منافق تھے وہ مارے مارے پھر رہے تھے، مر گئے کرتے پھر رہے تھے، وہ صاف ظاہر ہو رہا تھا یہ منافق ہے، یہ کیا ہے پکا مسلمان ہے۔ اور واللہ علیم بذات الصدور، اگرچہ وہ جتنا مرضی چھپا کے رکھے، جتنا مرضی اندر وہ ڈال کے یعنی اپنی بات کو چھپا کے رکھیں، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ ان کے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ زبان پہ چاہے یہ بات لائیں نہ لائیں، اللہ ان کے سینوں کے باتوں کو بھی جانتا ہے۔ جس نے ابھی بات آنی ہے اور اس کے دل میں، اللہ اس بات کو بھی کیا کرتا ہے جانتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق صحیح زندگی گزارے، کہیں کہ مصیبت پریشانی آ جائے تو اللہ کی طرف سے اس کو امتحان سمجھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے اس امتحان کو قبول کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ بخش دو اللہ